خدا کے مخصوص بندوں کی حالت بھی عجیب و غریب ہوا کرتی ہے۔ کبھی ان کا امتحان راحت و خوشحالی اور عیش و آرام کے ذریعے لیا جاتا ہے، اور کبھی رنج و تکلیف اور مصائب و آلام میں مبتلا کر کے ان کی آزمائش کی جاتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بن موس بن ایس بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کا شمار بھی ان خاص بندوں میں ہوتا ہے جنہیں خدا نے امتحان کی خاطر عیش و آرام کے بعد مصائب و آلام کی سختیوں سے ہمکنار کیا۔ آپ کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادی تھیں، جن کے سایہ شفقت سے آپ بچپن ہی میں محروم ہو گئے تھے۔ آپ کی زوجہ کا نام رحیمہ تھا، جو زلیخا کے بطن سے حضرت یوسف علیہ السلام کی بیٹی تھیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام ایسے شکر گزار بندے تھے کہ خالق عالم نے ان کے دامان تشکر کو مختلف قسم کی نعمتوں، مال و متاع اور دولت و ثروت، کثرت اولاد سے بھر دیا تھا۔ چنانچہ مورخین نے آپ کے بیٹوں کی تعداد 26 بتائی ہے۔ مہمان نوازی، طرح امتیاز اور عبادت و اطاعت گزاری آپ کا شعار تھی۔ عبادت اور ریاضت کے لیے آپ ہمیشہ ایسا راستہ اختیار کرتے تھے جس میں محنت اور مشقت زیادہ ہو۔ آپ کی زندگی کے 80 برس انتہائی سکون اطمینان سے گزرے۔ اس کے بعد جو امتحان کا سلسلہ شروع ہوا تو تمام اولادیں مر گئیں، دولت تباہ ہو گئی، جانور ہلاک ہو گئے، کھیتیاں برباد ہو گئیں، فاقوں پر فاقے ہونے لگے اور خود طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہو گئے۔ پھر وہ منزل بھی آئی کہ تمام لوگوں نے حضرت ایوب کو ان کی بیماری کی بنا پر چھوڑ دیا۔ ان مصائب و آلام اور یاس و نامرادی کے عالم میں خدا کی ذات کے علاوہ بس ایک ذات آپ کی بیوی رحیمہ کی تھی، جو شب و روز آپ کی دیکھ بھال اور تیمارداری کے فرائض کی انجام دہی میں ہمتاً مصروف رہتی تھیں۔ وہ آپ کی خدمت بھی کرتی اور مزدوری کر کے حضرت ایوب علیہ السلام کے کھانے پینے کا سامان بھی فراہم کرتی تھیں۔ جب 7 برس یوں ہی گزر گئے تو ایک دن شیطان نے رحیمہ سے کہا کہ تم ایک اعلیٰ خاندان کی عورت ہو کر اتنی محنت و مشقت کرتی ہو، آخر اس کا صلہ کیا ہے؟ جبکہ ایوب علیہ السلام خود سخت ترین بلاؤں اور شدید ترین موذی مرض کا شکار ہیں۔ آپ نے جواب دیا، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس نے ہمیں نعمتیں عطا کیں، عزت بخشی، مال و متاع اور کثرت اولاد سے سرفراز کیا، اور اب وہی ہمارا امتحان لے رہا ہے اور ہم بہرحال اس کا شکر کرتے ہیں۔ شیطان نے کہا، یہ تمہاری غلط فہمی ہے، اس کی کوئی وجہ اور بھی ہو سکتی ہے۔ یہ کہہ کر شیطان نے زوجہ ایوب کے دل میں ایک وسوسہ پیدا کیا اور شکوک و شبہات کے دروازوں کو کھول دیا۔ رحیمہ جب اپنے شوہر کے پاس آئیں تو سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت ایوب نے فرمایا، وہ شیطان ہے جو تمہیں خدا کی راہ سے برگشتہ کرنا چاہتا ہے اور ہمیں امتحان میں ناکام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آخر تم نے اس کی باتوں پر توجہ ہی کیوں کی؟ یاد رکھو، اگر میں ٹھیک ہو گیا تو اس جرم کی پاداش میں تمہیں 100 کمچیاں ماروں گا کہ تم نے ایک ایسے ملعون شخص سے میرے اس امتحان کے بارے میں گفتگو کی جو ہمیں خدا کی طرف سے برگشتہ کرنا چاہتا ہے۔ آخر کار شیطان کے ورغلانے اور بہکانے سے جب لوگوں نے جناب ایوب کو طعنہ دینا شروع کیا اور کہنے لگے کہ تم نے کوئی پوشیدہ گناہ ضرور کیا ہے جس کی سزا خدا تمہیں دے رہا ہے، اور شیطان نے بھی کہا کہ تمہارا مرض اتنا طولانی ہو گیا مگر خدا تم پر کوئی رحم نہیں کرتا، تو آپ کا پیمانہ صبر چھلک اٹھا اور صبر و تحمل کی تاب نہ رہی۔ چنانچہ آپ نے بارگاہ الہی میں دعا کی اور فرمایا، پالنے والے، تو دیکھ رہا ہے کہ میرے ہی امتی مجھے طعنہ دیتے ہیں
اور مجھ پر گناہوں کی تہمت عائد کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ شیطان بھی طرح طرح کی اذیتیں پہنچا رہا ہے۔ تو بڑا رحیم و کریم ہے، اب مصائب و آلام سے مجھے نجات عطا کر۔ چنانچہ حکم ہوا، اے ایوب زمین پر ایک ٹھوکر مارو۔ غرض ٹھوکر کا مارنا تھا کہ زمین کا سینہ شق ہوا اور رات سے آب شیریں و سرد کا ایک چشمہ برآمد ہوا، جس سے آپ نے غسل کیا اور اس پانی کو پیا، جس سے آپ کی تمام تکلیفیں دور ہو گئیں، اور پروردگار کی رحمت نے آپ کو ایک صحت مند انسان بنا دیا۔ اور اس کے بعد خدا نے پہلے آپ کو جتنی نعمتیں، دولت اور اولادیں دی تھی اس سے زیادہ دوبارہ عطا کر دیں۔ پھر خدا نے بی بی رحیمہ کے معاملے میں ایوب علیہ السلام کو اپنی قسم پوری کرنے کا طریقہ یہ بتایا کہ انہیں 100 کمچیاں مارنے کے بجائے 100 کمچیوں کا ایک مٹھا بنا کر صرف ایک بار مارو۔ مورخین نے حضرت ایوب کی بیماری کے واقعات میں ان کے جسم میں کیڑوں کا پڑ جانا بھی تحریر کیا ہے، جسے میرا ذہن قبول نہیں کرتا، کیونکہ پیغمبروں میں ایسی کوئی بیماری نہیں ہوتی جو لوگوں کے لیے سبب کراہت بنے۔